بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی رضا پاکستان، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے تجزیہ نگار جناب MS اطہر قریشی صاحب۔ ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے اس وقت PDM جو ہے وہ مختلف شہروں میں جلسے کر رہی ہے، حکومت کے خلاف ایک احتجاجی تحریک پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ دن مردان میں انہوں نے جلسہ کیا اور اس جلسے میں ملک دشمن تقریر بھی کی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں مریم نواز یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی غیر سنجیدہ بات کی گئی ہے، لیکن کچھ جو متعصب لیڈران ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی۔ تو ہم جناب MS اطہر قریشی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا تجزیہ پیش کریں اور آپ عوام کو بتائیں کہ جو کل جو PDM کا جلسہ ہوا ہے وہ کس حد تک کامیاب رہا اور کس حد تک ناکام رہا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ روزانہ کے اعتبار سے ہم اپنے ملک کی حالات کے اوپر گفتگو کریں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہم خود بھی باخبر رہتے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم ٹھیک ہے دیار غیر میں وطن سے دور ہیں، لیکن ہمارے مرکز اور محور ہماری سوچوں کا سب کچھ، ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہماری پاکستان ہے، اس کی ترقی ہے، اس کی خوشحالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے، اور ہماری حکومتوں کو اور ہمارے عسکری اداروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے مذہبی رہنماؤں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسے اقدام کریں جس سے ہمارا ملک پھلے پھولے۔ اچھا، اب جو بات آپ جلسوں کی کر رہے ہیں، PDM کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جلسوں کا جو تسلسل جو چل رہا ہے، دیکھیں اس میں آپ نے کہا جی مردان میں جو ہے وہ وطن عزیز کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، تو یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا فاروق ڈوگر صاحب۔ یہ تو آپ جلسوں کے اندر تو ایک عام سی بات ہے۔ ہماری اسمبلی کے فلور کے اوپر اسمبلی کے فلور کے اوپر سیاستدان ہمارے ملک کے پاکستان دشمنی میں باتیں کرتے رہے، ان کے متعلق ہمارے جو ہے اداروں نے کچھ نہیں کیا۔ اداروں سے مراد یہ کہ ہماری عدلیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ہماری پارلیمنٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ہمارے جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے تھے انہوں نے ان کی تقاریر کو ہدف تک نہیں کیا بعض جگہ پہ۔ تو اب یہ سلسلہ تو آپ دیکھیں پاکستان دشمنی کا اس دن سے ہے جب یہ پاکستان کی بنیاد رکھی نہیں گئی تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا، مقدمہ لڑا، تو ہمارے مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے، ایک پاکستان بنانے کے خلاف ہو گئے اور ایک پاکستان بننے کے حق میں تھے۔ جو حق میں تھے انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا۔ اچھا، ساتھ دینے کے بعد پاکستان بن گیا، اور جب پاکستان بن گیا تو آپ اس دن سے دیکھیں جس دن سے پاکستان بنائے، جو لوگ پاکستان بنانے کے حق میں تھے وہ اپنی خانقاہوں میں درسگاہوں میں چلے گئے، اپنے درس و تدریس میں لگ گئے، اپنے معاملہ کرنے۔ جو پاکستان مخالف تھے وہ آگے آ گئے، اور انہوں نے آگے آ کے قائد اعظم کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک انہی لوگوں کا آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف نظر آ رہے ہیں جو پاکستان مخالف تھے۔ اب اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ اس وقت جو ہمارے PDM کے جو بڑے سربراہ جو ذمہ دار ہیں، ان کے والد ماجد کا کردار دیکھ لیں، ان کی جماعت کا کردار دیکھ لیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو پاکستان مخالف تھے۔ تو اب وہ کیا کریں گے؟ ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اب آپ ان سے کبھی یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جس پودے کو لگانے کے مخالف ہوں وہ اس کو پھلتا پھولتا بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب ہماری یہ سوچ جو ہے 70 سال میں بھی تبدیل نہیں ہوئی، آگے بھی نہیں ہوگی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران آتے ہیں وہ حکمران حکومت تو سنبھال لیتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں پاکستان سے وفاداری کا، لیکن اس حلف کی سارے کے سارے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سب اپنی ذات سے، اپنی جماعت سے وفاداری کرتے ہیں، کوئی پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا۔ اگر پاکستان کے ساتھ وفاداری ہو رہی ہوتی، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وفاداری ہو رہی تھی، ہمارے عدلیہ، ہمارے ادارے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وفاداری کر رہے ہوتے، تو پاکستان اس وقت ایشیا کا ٹائگر ہوتا، اور پاکستان جس بحث پہ پہنچ چکا ہوتا۔ یہ قائد اعظم کو ہمیں جو نا کروڑ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمارے پورے 22-25 کروڑ مسلمانوں کا جو آج آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم محکوم بھی ہیں۔ آزادی کے ساتھ ہم عام کی آزادی ملی، ہم وہی نا انگریزوں کی اور آزادی اس سے غلامی سے تو آزاد ہو گئے، لیکن ہم اپنوں کی سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور وڈیروں اور نوکرشاہی، اور خاص طور سے اب ہم اسٹیبلشمنٹ کی گرفت میں پھنسے ہوئے ہیں۔
اب یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ وہاں ہوا ہے، دیکھیں آپ نے بھی کہا کہ ہم مریم نواز ان کی باتیں نہیں کر رہے، جلسہ بس ہو گیا. دیکھیں جب تسلسل سے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں نا تو کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی برا ہوتا ہے. اصل یہ نہیں دیکھنا کہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا. جلسے میں لوگ آئے، لاکھ کی جگہ 50,000 آئے، 50,000 کی جگہ 10,000 آئے. 10,000 تو آئے نا. 10,000 آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کچھ چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر کچھ گین کرنے کے لیے وہ باہر نکلے. دیکھیں ایسی کوئی روڈ پہ نہیں آگے کھڑا ہو جاتا. آپ کتنی ہی کوئی سیاسی جماعت آج کے دور میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، ہر آدمی اپنے پیٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے. بالکل. اس کے باوجود اگر جلسوں کے اندر تسلسل سے 5، 10,000، 15,000، 20,000 لوگ آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تحریک میں جان ہے. اچھا اس کا آپ دوسرا بھی حصہ دیکھ لیجیے. دوسرا حصہ یہ کہ ایون دین کہ پاکستان کی مخالفت میں بھی تقریر ہو رہی ہے، پھر بھی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سب کچھ ہمارے ان اداروں کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے وطن کے اندر کوئی غدار پیدا نہ ہو، اور جو غدار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہماری عدلیہ خاموش ہے، کیونکہ عدلیہ کے اندر بھی منصف موجود نہیں ہیں، وہ بھی اشاروں پہ چل رہے ہیں. اچھا اب سونے پہ سہاگا اب میں بات کروں گا، آپ کہیں گے جناب یار آپ گھوم پھر کے ادھر ہی آ جاتے ہیں. جو تو مجھے پتہ آنا ہی ہوئے، کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے جب پاکستان کی بات ہوگی تو پاکستان کی حکومت کے بغیر تو بات ہو ہی نہیں سکتی نا. پاکستان کی جو پاکستان کی حکومت ہے، جو پاکستان کی حکومت چلا رہے ہیں، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ ذرا کڑوا سوال ہے، آپ 22 سال جو آپ نے جدوجہد کی تھی، آپ کیا 22 سال کیا کر رہے تھے؟ آپ 22 سال کیا کر رہے تھے نیازی صاحب؟ وزیر اعظم بننے کی کوشش کر، آپ تیاری کر کے نہیں آئے. آپ تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمیں 200 آدمیوں کی ٹیم میں لے کر آؤں گا، میں انقلاب برپا کر دوں گا، 90 ڈیز میں یہ ہو جائے گا، 1 ایئر کے اندر یہ ہو جائے گا، پاکستان ہوا میں اڑ جائے گا. وہ تو کہہ رہے پٹھان تھوڑی ہے. اب آپ کا بیانیہ ہی تبدیل ہو گیا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہمیں پہلے حکومت سکھائی جائے کس طرح حکومت کی جاتی ہے. یار کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں ایسا تو انہوں نے نہیں کہا. بالکل ایسا ہی کہا جناب. ان کا کلپ میں آپ کو دوں گا، وہ چلائیے ان کے ساتھ. کیا کہا انہوں نے کہ پہلے تربیت ہونی چاہیے، پھر تربیت ہونے کے بعد جو ہے حکومت کنٹرول. وہ 22 کل تک آپ چلا رہے تھے. پھر آپ نے یہ بھی کہا جب کے پی کے کی حکومت ملی آپ کو، تو آپ نے واضح طور پہ یہ کہا کہ شکر ہے ہمیں کے پی کے کی حکومت ملی، ہم یہاں سے ہم جو ہے نا حکومت چلانا سیکھ لیں گے. تو 5 سال آپ نے وہاں کیا کیا؟ آئیڈیل حکومت تھی سر، آئیڈیل حکومت. 5 سال وہاں بھی آپ نے جھک مارے. پاکستان کی قوم کا آپ نے بیڑا غرق کیا، پاکستان کے اداروں کا آپ نے بیڑا غرق کیا، کے پی کے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب آپ نے آپ کو جن لوگوں نے حکومت دی، کے پی کے نے آپ کو جن لوگوں نے حکومت دی، ان کو بھی یہ سبق حاصل نہیں ہوا کہ انہوں نے 5 سال میں کے پی کے میں کیا کیا تھا. ایک بی آر ٹی کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے، ان کو پورا ملک اٹھا کے دے دیا. اب ملک اٹھانے کے دینے کے بعد آپ کو اب خیال آیا ہے، جب 2.25 سال پورے ہو چکے، اب آپ کو خیال آیا کہ جی ہماری تربیت نہیں ہے، ہم حکومت چلانے کے لائق نہیں ہیں، ہمیں تو خامخواہ حکومت دے دی گئی زبردستی. آپ نے تسلیم کر لیا اس بات کو. جب آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ مکمل، آپ کی تیاری نہیں تھی، جب آپ کی مکمل تیاری نہیں تھی، اگر آپ کو تشتری میں رکھ کے بھی دی جا رہی تھی حکومت، تو آپ کہتے جی نہیں ابھی ہم حکومت نہیں لیں گے، ہمیں صرف پنجاب دے دیجیے. آپ نے تو ملک کے ساتھ غداری کی ہے. آپ نے پاکستان کی عوام کے ووٹ جنہوں نے آپ کو دیے تھے، تھوڑے بہت ووٹ، سارے نہیں ملے تھے آپ کو، صحیح ہے، جنہوں نے تھوڑے بہت ووٹ دیے تھے، آپ نے ان کے ووٹ کا پامال کیا ہے، تقدس پامال کیا ان کے ووٹ کا. ان کے ساتھ بھی آپ نے دھوکہ دے گئی ہے، آپ نے اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ دے گئی ہے. آپ تیار نہیں تھے، آپ وہی کھلاڑی ہیں. نیازی صاحب آپ کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جب ٹیلنٹر آتے تھے کھیلنے کے لیے تو آپ بولنگ کرنے آ جاتے تھے، اور آخر کے اندر 3-4 وکٹیں لے کے اپنا نام کھڑا کر لیتے تھے کہ عمران نیازی نے اس ٹیسٹ میچ کے اندر جو ہے 5 وکٹیں لیے، اس میچ میں 6 وکٹیں لیے. آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ نے کتنے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو بولڈ کیا وہ بھی دیکھ لیجئے، اور کتنے ٹیلنٹرز کو جو ون ڈے کے اندر آخری ٹیلنٹرز آتے تھے، بولرز آتے تھے، ان پہ آپ وکٹیں لیتے تھے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہمیں آپ کا وہ دو بھی یاد ہے. ابھی بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں، کوئی سی بات نہیں، بتا رہا ہوں، ان کا کردار بتا رہا ہوں، ان کا طریقہ کار بتا رہا ہوں. ابھی کو آؤٹ کیا ہے، وہ پتہ ہے کتنے بڑے کیا. ہم سے کیا، اس سے زیادہ کیا جانتا ہوگا ان کو کوئی عمران نیازی، جتنا ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہے، گواسکر کو آؤٹ کیا ہے، جتنا ہم نے ان کے ساتھ آؤٹ کیا ہے، کتنی مرتبہ کیا ہے، بہت مرتبہ کیا ہے. وہ ہم ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے، کرکٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے. انہوں نے ایسے ایسے بہترین کھلاڑیوں کو اپنے جوتوں تلے دبا کے رکھا ہے، ان کو ابھرنے نہیں دیا. وہی کام یہ یہاں کر رہے ہیں.
کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ آپ کے کنٹرول میں، پنجاب کا وزیر اعلیٰ آپ کے کنٹرول میں، آپ کی مرضی کے بغیر ہلے گا نہیں کوئی کام کر رہے ہیں. یار آپ حکومت چلانے آئے، آپ کوئی درزی کی دکان کھول کے ایسے سوچتے ہیں نا کہ ہر چیز مطابق چلے. عقل کل نہیں ہے نیازی صاحب. آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ نے 22 سال گوا دی اپنے، آپ نے 22 سال جنگ مارا ہے، قوم کا وقت برباد کیا ہے، قوم کا پیسہ برباد کیا ہے. آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا جو کچھ کیا، قوم کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. قوم کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا. اب آپ کو ٹائٹل لگ گیا، خدا کے واسطے بات چھوڑ دیجیے. اب آپ کا ٹائٹل لگ چکا ہے وزیر اعظم پاکستان کا. اب آپ چلے جائیے، پاکستان کو پاکستانیوں کے حال پہ چھوڑ دیجیے. آپ سے بہتر پاکستان کو سنبھالنے والے اب بھی موجود ہیں، موجود ہیں. وہ آ جائیں گے سامنے. جب یہ جیسے بے شرم بے حیا لوگ ہٹیں گے تو خود بخود وہ لوگ آ جائیں گے. انتہائی آپ بے شرم ہیں، انتہائی بے حیا ہیں. آپ ایڈمٹ کر چکے ہیں اپنے الفاظ میں ایڈمٹ کیا ہے آپ نے. ایسے زیادہ ہی ہو گیا. نہیں، آپ نے ایڈمٹ کیا نا کہ ہم تیار نہیں تھے حکومت لینے کے لیے. جب آپ تیار نہیں تھے تو آپ نے کیوں حکومت لی؟ آپ نے کیوں پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ ریزائن دیں فوراً. آپ فوراً ریزائن دیں. آپ جو ہے آپ کی عزت رہ جائے گی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی بہت، ویسے تو ہے ہی نہیں، آپ تو عزت سے بری ذاتیات کی بات نہیں، پبلک پراپرٹی ہے نیازی. ایسے نہیں، پبلک پراپرٹی ہر ایک چیز کو ہم نگاہ رکھیں گے. ہم اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے پہ اس پہ نگاہ رکھیں گے. یہ پاکستان کا کھانا ہے، پاکستان کا پہننا ہے، پاکستان کا اڑنا ہے. وہ تو کہتا ہے پاکستان میں ہوں پاکستانی. یہ کیا پاکستانی ہے؟ اپنی اولاد کو پاکستان میں لائے نا، دوسروں کے اوپر کیسے نہیں لائے بھائی؟ کیسے آپ دوسروں کی اولاد آپ کیسے کہتے فلاں وہاں چلا گیا فلاں؟ آپ بات یہ، آپ جو ہے نیازی صاحب دیکھیے، آپ کو تو شرم حیا ہے نہیں، نہ آپ کی جماعت کے لوگوں کو ہے. سر بہت ہو گیا. کل تک جنہیں آپ چپراسی نہیں رکھتے تھے، اب آپ نے ان کو اپنا سر کا تاج بنایا ہوا ہے. چپراسی تو ابھی بھی نہیں رکھا. کل تک تو آپ آج کا ڈھول پیٹتے تھے، آج آپ نے ان کو جناب ہے. اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، آپ فاروق صاحب سنیے گا، میں حکومتی ذمہ دار اداروں سے بات کرنے جا رہا ہوں. میں اپنے لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کے اداروں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے آپ کی کلائی کھول دی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا یہ نیازی آپ کو بھی گندہ کرے گا، یہ کسی کا نہیں ہے، یہ کبھی کسی کا نہیں ہوا ہے، نہ یہ کبھی کسی کا ہوگا نیازی. اس نے واضح طور پہ یہ بات کہہ کر کہ ہم حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس نے یہ بات کہہ کے واضح طور پر یہ بات کلیئر کر دی ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات بالکل، جو شکوک و شبہات تھے وہ بھی دور ہو گئے کہ اس کو حکومت ہمارے اداروں نے دی ہے. اس کو حکومت یہ سلیکٹڈ ہے، الیکشن جیت کر یہ سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہے. سلیکٹڈ، اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے بٹھایا. یہ اس کا بیانیہ اس بات کی بالکل کھلم کھلا جو ہے یہ بات واضح کر رہا ہے کہ اس کو حکومت دی گئی ہے، یہ تیار نہیں تھا. تو لہٰذا اب آپ خدا کے واسطے اگر آپ کو اپنی مزید جگہ سائی کرانی ہے تو ساتھ لگے رہیے. اس کون جگہ سائی کر رہا ہے؟ کیوں جگہ سائی ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے. آج عام عوام جو ہے ہمارے عسکری دوروں پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے صرف نیازی کی غلط چالیں کی وجہ سے. نہیں چند نہیں جناب، چند افراد وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کے اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے آپ بول رہے ہیں. باقی لوگ اپنے دلوں میں رکھے ہوئے کیونکہ ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کی ڈرس کے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی بھی عقل نہیں لی تو آپ کی جو رہی صحیح ساکھ جو عوام کے اندر ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ عسکری اداروں کے لیے پیغام ہے میرا. پی ڈی ایم جلسے کے بارے میں بات کیجئے نا. یہ عسکری اداروں، پی ڈی ایم کا جلسہ ہی اس بات کی بتا رہا ہے نا. پی ڈی ایم کا جلسہ ہی تو یہاں ہوا ہے نا کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس موجودہ حکومت کی غلط پلاننگ، ان کے بھانڈوں کی وجہ سے سارا کچھ ہمارا یہ ہو رہا ہے. بھانڈ تو چپ ہے آج کل. بھانڈ تو دیکھیں نا، آپ نے ان کو خاموش کرا دیا. اب تو ان کو وہ مل گیا نا، اب تو ان کو رس ملائی ملی ہے، اس کو انجوائے کرنے میں لگے ہوئے. پہلے ایک ادارہ برباد کیا، تباہ کیا ریلوے، اب جناب علی وہ آئیڈیل ادارہ بنا دیا انہوں نے ریلوے کو. وہ تو بکنے جا رہا ہے نا اب. تو بات ساری یہ ہے کہ اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر حقیقی معنوں میں جمہوریت نہیں پنپے گی، پھولے گی، آگے بڑھنے دیا جائے گا جمہوریت کو، اس وقت تک پاکستان کے حالات ایسے چلیں گے. اچھا، اب ہمیں عام عوام کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اب کس طرح سے اپنا لائے عمل اختیار کرنا ہے.
ہمیں کن لوگوں کو اگلے 5 سال کے لیے بھی آ رہے ہیں. کون؟ آپ اس کے علاوہ کوئی بات کیجیے. نیازی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہی نہیں ہے. اچھا اب یہ 5 سال تک پریکٹس کریں گے, اس کے بعد 5 سال حکومت شروع ہوگی. اچھا اچھا, تو یہ بھی عسکری اداروں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہوگا کہ 5 سال ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ پریکٹس کریں. نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں ابھی, نیٹ پریکٹس چل رہی ہے. اس کے بعد ٹیسٹ میں شروع ہوگا آپ کو 5 دن کا, 5 سال کا. اوکے اوکے گڈ. اس کے بعد پھر آپ ایسا نہ ہو اس سے پہلے تالیاں بج جائے اسٹیڈیم کے اندر. تیار رہیے تالیاں بجنے کے لیے. آپ کے پیچھے ایسی تالیاں بجیں گی کہ آپ جیسے پہلے اپنا گھر سے پچھلی دیوار کود کے باندھے تھے نا, اس دفعہ بھی ایسے لگتا ہے کہ آپ پچھلی دیوار کودنے کا آپ کو موقع بھی نہیں ملے گا. بتائیے نا کیا واقعہ. آپ جو دیوار کود کے باندھے تھے وہ آپ کو اب اس دفعہ دیوار کود کے بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. آپ جو لوگ آج تک دوسرے لوگوں پہ کہتے رہے نا کہ انہوں نے این آر او لیا, این آر او لیا, این آر او لیا, او بھائی میرے بھائی این آر او کے پیچھا چھوڑ دے. آپ جو ہے نا آپ پاکستان کی عوام کی سہولیت کے لیے کچھ کام کر سکتے ہو تو کر لو, پر اب تو آپ گنجائش نہیں ہے. اب آج کے اس بیانیے کے بعد جو آپ نے پچھلے دنوں بیانیہ دیا ہے کہ آپ مینٹلی طور پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, تو اس کے بعد اب آپ کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مزید آپ ایک دن چھوڑ دیں. آپ کو فوراً حکومت چھوڑ دینی چاہیے پلیز. آپ تیار ہی نہیں ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ اتنے بڑے سیٹ پر کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجیے تاکہ کوئی اور اس کے لیے کوئی اہل بندہ جو ہے وہ سنبھالے اس کو. آپ دیکھیں نا آپ نے کیا کیا, یہ جو آپ نے جو کلپ بتایا ہے, یہ جو بیان بتایا ہے, یہ آپ نے کہاں سنا ہے؟ میں آپ کو فارورڈ کر دوں, آپ پروگرام میں چلائیے. نہیں تو یہ عمران خان صاحب بھی بول رہے ہیں نا. جی جی نیازی صاحب اپنے جناب پارلیمنٹ کے لوگوں سے جو گفتگو کرتے ہیں یہ بیان دے رہے ہیں. اچھا کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں. ہم تیار نہیں تھے مینٹلی طور پر حکومت کرنے کے لیے, اور زبردستی دے دی گئی. آپ دیکھیے جناب یہ تو بہت بڑا مذاق ہے سر. یہ قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہے, بہت بڑا مذاق ہے. تو یہ اگر یہ خبر سچ ہے, یہ خبر سچ ہے جی, آپ دیکھیے سوشل میڈیا فوری طور پہ چھوڑ دیں. سوشل میڈیا پہ ان کا بیان واضح طور پہ آ گیا, میں آپ کو فارورڈ کروں گا. آپ اس میرے بیان ناظرین اب آپ عمران نیازی صاحب کا بیان سماعت فرمائیے, کیا فرما رہے ہیں وہ سنائیے. اب آپ لگائیے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ مجھے بیان بالکل میں آپ کو بیان جو ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. تو اب اس کے بعد اب آپ نے یہ بیان سن لیا, اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش بچتی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نیازی صاحب کو حکومت دی گئی تھی یا نیازی صاحب جو ہے الیکشن جیت کر آئے. نیازی صاحب کو حکومت دی گئی تھی, تو جن اداروں نے نیازی صاحب کو حکومت دی ہے اب انہیں خود ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اب نیازی سر بھی ابھی تک سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو پریز رکھتے ہیں وہ عمران خان کہتے ہیں, جو ذرا سے بھی ان کے ساتھ نہیں. آپ نے شناختی کارڈ دیکھا ہے, شناختی کارڈ دیکھا ہے جی. میں نے کسی شناختی کارڈ ہے کیا دیکھنا ہے؟ میرا نام فاروق ڈوگر ہے. آپ ہر کوئی ڈوگر ڈوگر تو نہیں کہے گا نا, فاروق کہتے ہیں. تو عمران کہہ رہے نا, عمران نیازی کہہ رہے نا. آپ نیازی نیازی آپ نیازی دیکھیے, آپ دیکھیے آج اس چیز کا قائد اعظم محمد علی جناح. جی قائد اعظم تو ایک لقب ہے, لقب ہے, نام ان کا محمد علی جناح. کیا کہا جاتا ہے؟ محمد علی جناح کہا جاتا ہے نا. تو عمران نیازی اس کا نام ہے. عمران خان شناختی کارڈ پڑھے نا آپ جا کے یار, الیکشن کمیشن کا گزٹ اٹھا کے دیکھیں نا آپ. جی وہ میں نے پڑھا ہوا ہے, وہ تو جب انہوں نے حرم اٹھایا تھا تب بھی میں نے دیکھ لیا تھا. تو عمران نیازی ہے نا. عمران خان نیازی ہے, خان نہیں ہے, خان ہے ہی نہیں شناختی کارڈ کے اندر. جب نیازی ہے تو پھر نیازی بولو نا اپنے آپ کو. جو شخص اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ قوم کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ جو شخص اپنی اولاد کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ قوم کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ جو شخص اپنے گھر کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ اپنے جو شخص اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے, نوٹڈ, جو شخص اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اپنے پارٹی کے لوگوں کو سائڈ کیا, باہر کے لوگوں کو لا کے حکومت کے اندر بٹھا دیا سارے گاڑی چلانے کے لیے, تو پھر آپ کیا کرو گے یار؟ آپ چھوڑ دیں. تو اب آپ ناظرین آپ نے دیکھ لیا نیازی صاحب نے کیا فرمایا. ابھی اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں. یہ بتا دیجیے نا, یہ جو پی ڈی ایم کے جلسے کا آپ کیا کہتے ہیں, یہ کون سے کوئی اہل ہیں جن کو آپ لانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون سے اہل ہیں؟ ان میں کون سا اہل ہے یہ بتا دیجیے. اچھا ان میں اہل دیکھیں, ایک ہی بتا. میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کلیئر کیا, ابھی بھی کیا. میں آج بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں نواز شریف, ایک بار پھر سلوٹ پیش کرتا ہوں. جو ملک کا پیسہ سلوٹ کر رہے ہیں جی جناب, وہ ملک کا پیسہ لے کے بھاگ گیا نہیں ہے جی, اس کی اولاد تو یہاں پر ہے. کون سی اولاد ہے؟ بیٹی اس کی یہاں پر ہے, بھائی اس کا یہاں پر ہے, گھر اس کا یہاں پر ہے. سنیے میری بات چھوڑ دیجیے بیٹے کو. تو دو بیٹے اس کے نہیں آئے, دو بیٹے نیازی صاحب کے بھی نہیں آئے, چھوڑ دیجیے اس بات کو. چھوٹے بچے کے لیے چھوڑ دیجیے. بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ہمارے ملک کے عسکری اداروں نے 3 مرتبہ سلوٹ کیا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو ATP شناخت دی ہے, صحیح ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو انفراسٹرکچر دیا ہے, روڈ میپ دیا ہے,
پاکستان کو بہت ساری اس نے ایسی چیزیں دی ہیں جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھی. ٹھیک ہے وہ بھی عسکری اداروں کی پیداوار تھا, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی بڑا پکا سیاستدان تھا, لیکن کچھ نہ کچھ اس نے ڈیلیور کیا. اگر 100 روپے اس کو ملے تھے, اس نے 25 روپے کھا لیے تو 75 روپے ملک کو بھی دیے. لیکن یہاں تو 100 کے 100 نہیں, 200 کے 100 ملتے ہیں, یہ 200 کھا جاتے ہیں سالے, 100 اپنی جیب سے اور دینا پڑ رہا ہے گورنمنٹ کو. یہ 2.5 سال کے اندر انہوں نے کیا ہے. تو اب اسے کہتے ہیں نا کہ کم برائی والی چیز کو اپنا لیا جائے. جب 2 برائی نظر آئے نا, ایک میں زیادہ برائی ہے, ایک میں کم ہو, تو کم برائی ہے. دوسری سب سے بڑی بات ہے, دوسرے عمران خان تو برائی کی جڑ کیا, یعنی برائی کی ابتدا ہے, برائی کی انتہا ہے, ہر اعتبار سے, ہر لحاظ سے. کیا نہ ہی ملک کو کچھ دیا ہے, نہ ہی قوم کو کچھ دیا ہے, دھوکہ دیا ہے, دھوکہ دیا ہے. مدینے کی ریاست کی بات کر کے شراب کو اسمبلی کے اندر عام کر رہا ہے, مدینے کی ریاست بات کر کے جناب علی چرچ بنا رہا ہے, مدینے کی ریاست گردوارے بنا رہا ہے, مدینے کی ریاست بنا کے قادیانیوں کو جناب علی اوپر لے کے آ رہا ہے. اور ایک اور بھی بات بتا دوں آپ کو جی, اسرائیل کے قریب سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے یہ شخص. نوٹ کر لیں میری بات, میں پہلے بھی جب سے عمران خان صاحب نے سیاست شروع کی ہے تب سے میں بات یہ کہہ رہا ہوں, بالکل بالکل. اور یہ اگر یہ مزید 5 سال رہا, حکومتی اداروں کے ذمہ داروں نے سن لو آپ بھی, اگر آپ نے مزید اس کو اٹھا کر رکھا, یہ آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اور وہ ایسی چیزیں سامنے آنے والی ہیں بہت جلد جس پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باقاعدہ وہ ایک چیز تو منظر عام پہ آ چکی ہے کہ انہوں نے قادیانیوں سے کمٹمنٹ کیا تھا, ہم آپ کو جناب علی اب بہتر سہولیات فراہم کریں گے حکومت میں آنے کے بعد. اب وہ اپنے وعدے نہیں نبھا پا رہے تو وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے. ویسے بھی اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دیا کہ ہم مشرق کی طرف سے ایک بڑے اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایڈ میں لکھ دیا اس میں وہ پاکستان نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے لکھا جاتا ہے, وہ پاکستان نہیں ہے. تاکہ پاکستان دیکھیں, پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ خداوندی, عسکری اداروں کے ذمہ داروں سن لو, یہ تم نے پاکستان نہیں بنایا تھا, یہ عوام پاکستان نے پاکستان بنایا تھا اللہ رب العزت کی نصرت کے ساتھ, اور وہی اس عوام کے ذریعے اس کو بچائے گا. آپ میں ہمت نہیں ہے, آپ نے جو کچھ کیا ہے نا وہ ہم نے 16 دسمبر کو دیکھ لیا. 16 دسمبر جو بھی گزرا ہے نا وہ ہم نے دیکھ لیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے 71 آپ نے جو کچھ کیا ہے. تو ہمیں آپ سے صرف یہ ہے کہ آپ بس رہنے دیجئے, بات مت کھولیے. تو ابھی جب عوام نے بنایا تھا پاکستان, اور عوامی بچائے گی پاکستان. آپ میں کتنا دم خم ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. آپ کبھی اس کے پیچھے ہوتے ہو, کبھی اس کے پیچھے ہوتے ہو. جب کبھی حالات ایسے گڑبڑ ہوتے ہیں, عسکری اداروں میں بات آتی ہے, آپ بارڈر پر جناب علی انڈیا کے ذریعے اشتعال انگیزی شروع کروا دیتے ہو. یہ آپ کرواتے ہو اشتعال انگیزی انڈیا کے ذریعے شروع. نوٹ کر لیں میری اس بات کو بھی, تاکہ جناب آؤ بارڈر پہ جنگ تیار ہے, بارڈر پہ جنگ تیار ہے. اچھا یار واٹ از دس نانسنس یار, قوم کو کب تک بیوقوف بنائیں گے آپ لوگ یار, کیا ہو گیا آپ کو؟ اب قوم کو بھی عقل آ رہی ہے. چلے ابھی سر پروگرام کا ٹائم بالکل فنش ہونے والا ہے. ابھی یہ بتا دیجیے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا؟ دیکھیں جی, پی ڈی ایم کا جلسہ ہر صورت میں کامیاب تھا. اگر وہاں 50 آدمی بھی آتے ہیں, میں کہتا ہوں کامیاب ہے. کیسے؟ یوں کہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ اگر میرے خلاف یہ 200 آدمی بھی 500 آدمی بھی اکٹھے کر لے گا, 50 کا تھا نا, تو بات کتنے بندے تھے آپ نوٹ کر لیجیے. نہیں بات 50 سالڈ بندے ہوں, سالڈ تھے, 50 تو سالڈ تھے نا, 10,000 میں سے 50 تو سالڈ ہوں گے نا. وہ تو سنا بریانی کی پلیٹ پہ بھی, چلو نہیں, وہ 50 تو ایسے تھے جو بریانی کھلانے والے تھے اس میں سے نا, تو وہ 50 آگے تھے. تو نیازی صاحب کو جانا چاہیے, کوئی ایک تو وعدہ پورا کر لو یار, یہی ایک وعدہ پورا کر لیں نیازی. ملاقات کریں گے حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم میں, جب تم نے بلہ اٹھایا تھا کسی نوجوان کو مارنے کے لیے, جب تم نے ڈکلیئر کی تھی نا اننگ, جب جاوید آزاد کھیل رہا تھا, تو ایک بندے نے آپ کے اوپر روڈنگ کی تھی, تو آپ نے اس کو بلہ اٹھایا تھا مارنے کے لیے. آ جائیں گے اسی نیازی اسٹیڈیم میں اکٹھے ہوں گے, ریزائن کر کے آؤ, وہاں پر آپ کو دعوت دیں گے. سر وہ اتنے وہ سیدھے تو نہیں ہے کہ آپ جو بھی انہیں کہے گا وہ ریزائن دے دیں گے. وہ کیوں دے ریزائن؟ 22 سال کی محنت ہے ان کی. وہ تو ابھی 22 سال کی محنت آگے دیکھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا. بہرحال آپ نے 22 سال کچھ نہیں کیا اپنا نام بنانے کے لیے, آپ کو نام مل گیا, ٹائٹل مل گیا, بس کافی ہے. پی ڈی ایم ورلڈ کپ میں بھی تمہارا ٹائٹل تھا, تمہارا کیا کردار تھا ورلڈ کپ کے اندر؟ کچھ نہیں تھا. ساری ٹیم کا کردار تھا, آپ کا کوئی کردار نہیں تھا. آپ نے ٹائٹل لے لیا, اب بھی آپ ساری ٹیم کا کردار ہے جنہوں نے آپ کو بنایا ہے. آپ کو ٹائٹل مل گیا ہے, آپ کا وزیر اعظم کا ٹائٹل لگ گیا, آپ کو ٹائٹل چاہیے تھا, آپ جائیے, آپ جائیے اپنے گھر, عوام کو چھوڑ دیجیے, معاف کر دیجیے. چلے ٹھیک ہے. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب
ایم ایس اطہر گلوچی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.